السلام علیکم دوستو، کل ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ کیسے کنویں میں گرا ہوا ایک بچہ جس کو مصر کے اندر غلام کے طور پر بیچا جا رہا ہے، ایک تعبیر اپنے علم کے تھرو جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اس کے تھرو وہ بندہ آج خزانچی ہے مصر کا۔ آج ہم نے کل اس کے متعلق ڈیٹیلز دیکھا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا، کون سے ایسی معاملات ہوئے کہ جو کافی زیادہ حیران کن ہیں۔ تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، تو کیا حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جو واقعات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یا کسی اور پیغمبر کے، حضرت یوسف علیہ السلام جس کی ہم اب بات کر رہے ہیں، ان کے پیچھے مورل سٹوریز اصل مقصد ہوتی ہیں کہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھی آخر اس کی مورل سٹوری کیا تھی، یہ ہمیں کیا اخلاقی طور پر کیا سکھا رہی ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ آگے یہ ہے کہ جب ان کو یہ عہدہ مل گیا تو آگے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی، ٹھیک ہے، اب وہاں پر بھی قحط آیا ہوا ہے، تو اپنے جو بھائی ہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں کدھر، مصر کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کو پتہ لگا کہ یہاں پر جو سا سٹوریج ہوئی ہے اور دوسرے جو علاقے کے تھے وہ لوگ بھی آ کے گندم خرید سکتے تھے اور وہاں سے اچھے دام سے، اور جب یہ چیز ان کو پتہ لگی تو وہ لوگ بھی مصر کا انہوں نے رخ کیا۔ جب وہ مصر کی طرف آئے تو ان بھائیوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا، حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیے۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی بھی مہمان نوازی کی اور بڑے اچھے سے ان کو ڈیل کیا۔ ان کو جو ان سے وہ گندم لینے آئے تھے وہ بھی ان کو دی، لیکن ان کے جو دام جو دینے آئے تھے وہ بھی پکڑ کے بوریوں میں اپنے ایک بندے کو کہا کہ یہاں پر جا کر ڈال دو، تاکہ یہ لوگ کل جا کر کھولیں گے تو ان لوگوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ ہم دوبارہ آئیں۔ مگر اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم لوگوں کا ایک جو بھائی ہے، ان سے پوچھا وہ ایک بھائی ہے، اور انہوں نے کہا جی جی ہے۔ انہوں نے کہا اگر تم اس کو لاؤ گے اگلی بار تو تبھی تم لوگوں کو یہ ملے گا، جو یہ مال ہے سارا کا سارا، گندم اور کھانا، یہ چیزیں تم لوگوں کو تب ملیں گی، ورنہ میرے قریب بھی مت بھٹکنا۔ اس کو وعدہ کرو کہ اگلی دفعہ لے کر آؤ گے۔ اب مہمان نوازی بھی دیکھی ہے، اچھا سلوک بھی دیکھا ہے، لیکن ایک ڈیمانڈ آئی ہے تو جس پر انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے، پوری کوشش کریں گے۔ اب وہ لوگ بھائی ان کے جو ہیں ان کو یہ سارا معاملہ ہو گیا، ان کو دام مل گیا، ان کو گندم سارا کچھ مل گیا، لیکن انہوں نے ابھی تک بوریاں نہیں کھولی جن کے اندر ان کی رقم بھی موجود ہے جو انہوں نے ادا کی تھی، وہ ان کو واپس کر دی گئی، ان کو یہ بھی نہیں تھا پتا۔ لیکن جب وہ اپنے گھر اہل و عیال کے پاس پہنچے، انہوں نے جاتے ساری بابا اپنے جو باپ ہے یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے پاس گئے ہیں اور جا کر بتایا کہ ایسے ایسے وہ جو مصر کے ہیں خزانچی، انہوں نے ہمارے سے ہمیں ڈیل کیا ہے، ہر ایک کے ساتھ وہ اس طرح سے ہی ہیں، لیکن انہوں نے ہم سے ایک ڈیمانڈ بھی کی ہے اور ہم سے کہا ہے کہ بھی جو اپنا بھائی ہے ایک، اس کو لے کر آنا ورنہ میرے قریب بھی مت بھٹکنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تم لوگوں کو نہیں بھیجوں گا، اس کے ساتھ میں تم لوگوں کو نگہبان بنا کے نہیں بھیجوں گا، یہ ذہن میں رکھو۔ اور مجھے تو پہلے اسی طرح تم لوگ وہی باتیں کر رہے ہو جیسے تم نے پہلے اس کے بھائی کے لیے کی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کی کہ جیسے اس کے بھائی کے لیے تم لوگوں نے میرے ساتھ بات کی تھی نا، ایسے ہی تم اس کے لیے بات کر رہے ہو۔ جو بوریاں ہیں وہ کھولی گئی ہیں، مال کھولا گیا تو دیکھا اندر رقم بھی موجود ہے۔ اب ان کے بھائی جو ہے رقم دیکھ کے بڑے حیران ہوئے اور آ کر بابا کو دکھا کر کہتے کہ دیکھیں ابا، ان لوگوں نے تو ہمیں رقم بھی واپس کر دی ہے، کتنے فائدے والی چیز ہے، کتنا وہ اچھا انسان ہے، اس نے ہمیں رقم بھی واپس کر دی ہے، ہمیں غریبی دیکھ اور اس طرح۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کیونکہ وہ علم والے تھے اور انہوں نے کافی باریک سوچ تھی ان کی۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو مصر کا خزانچی ہو وہ سارا کچھ چھوڑ کے تم 11 بھائیوں کو رقم واپس کرے، جو 10 بھائی گئے ہو ان کو رقم واپس کی ہے، ان کے علاوہ کسی کو نہیں کی۔ تو ایسی کیا ان لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے، کچھ تو ہوگا۔ ان کو اب کافی حضرت یعقوب علیہ السلام الرٹ ہو گئے ہیں اس بات سے۔ اب انہوں نے پھر ڈیمانڈ کی، انہوں نے کہا ابا جان ہم دوبارہ جائیں گے غلہ لینے، لیکن ہم کیسے جائیں، آپ تو ہمیں ہمارے بھائی کو نہیں بھیج رہے، اور ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے کہ اپنے بھائی کو لے کر آنا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تب تک تم لوگوں کے بھائی کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گا جب تک تم لوگ میرے سے اللہ کو گواہ نہیں بناتے، اور یہ نہیں کہتے کہ اگر تم لوگوں نے یہ اللہ کا نگہبان بناؤ اور اللہ کی حفاظت میں دوں گا، میں تم لوگوں کی حفاظت میں نہیں دوں گا، لیکن اللہ قسم کھاؤ، اللہ کو بیچ میں گواہ بناؤ کہ تم لوگوں نے کچھ بھی غلط کام کیا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ان سے وہ گواہ ہے، وہ تم لوگوں کو دیکھ لے گا۔ جس پر تمام بھائیوں نے اس بات سے ایگری کیا، ان سب نے بیٹھ کے اپنے بابا کے پاس حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے اس چیز کا وعدہ کیا اور اللہ کو بیچ میں گواہ بنا لیا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایک نصیحت بھی کی ہے، کہا کہ بھی دیکھنا احتیاطاً طور پہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی علم دیا، وہ بھی پیغمبر خدا ہیں،
انہوں نے کیا کہا اپنے بیٹوں سے کہ بھی دیکھنا ایک ہی رستے سے سارے نہ چل پڑنا، مختلف رستوں سے، مختلف دروازوں سے انٹر ہونا اور گروہ میں انٹر ہونا، تاکہ اگر وہ تم لوگوں کو اکٹھا دیکھیں تو پہچان لیں گے، اگر تم لوگ علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ گے تو پہچانیں گے نہیں۔ یہ احتیاطی تدبیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیسٹ پلانر ہے، اللہ کے معاملات کچھ ہو رہے ہیں اور وہ بے شک بہترین منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا۔